ایک صاحب نے پوچھا، آپ نے کئی دفعہ اس پر توجہ بھی دلائی، گفتگو بھی کی کہ قرآن مجید میں جن یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا گیا ہے وہ اس عہد کے لوگ تھے۔ سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس عہد کے یہود و نصارہ تھے، اس کی صراحت قرآن میں کہاں ہے؟ کیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ عرب کے یہود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین یہود؟ یہ جو آپ تخصیص پیدا کرتے ہیں اس کا کلام میں قرینہ یا دلیل کیا ہے؟ سیاق و سباق، یعنی وہاں پر کوئی یہود و نصارہ کے بارے میں اقوال زرعی نہیں لکھے ہوئے، بلکہ ایک پورا گروہ زیر بحث ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مخاطبین ہیں، انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، ان کو دعوت کس طریقے سے دی گئی، ان پر اللہ کی حجت کیسے پوری ہوئی، یہ چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بقرہ میں، آل عمران میں، اسی طرح نساء میں، مائدہ میں اور بعض دوسری صورتوں میں بھی زیر بحث آئی ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہوتا اگر آدمی قرآن مجید کو آیتیں نکال کر نہ پڑھے، اس طرح پڑھے جس طرح کہ ایک سورہ کو پڑھا جاتا ہے، تو سیاق و سباق سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور پھر جگہ جگہ بعض تخصیصات خود قرآن مجید نے وارد کر دی ہیں۔ یہ بتا دیا ہے کہ ان میں سے بعض تمہارے ساتھ سچی محبت بھی رکھتے ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ ان میں سے بہت سے ہیں کہ جن کو تم اپنے بہت قریب پاؤ گے، جیسے کہ نصارہ کے بارے میں فرمایا۔ اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات بیان ہوئے ہیں۔ پھر یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ ہدایت اس معاملے میں کی جا رہی ہے کہ من دون المومنین کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے، یعنی مسلمانوں کے اسلام کے مفاد کے خلاف۔ تو اس سے یہ اصول بھی معلوم ہوتا ہے کہ باقی زندگی میں یا باقی دنیا میں بھی ہم اس چیز کو ہر جگہ ملحوظ رکھیں گے، اور یہ ہر میرا خیال یہ ہے کہ زندہ انسان ملحوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی دشمنی پیدا ہو گئی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ دشمنی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس میں جنگ و جدال پہ بھی نوبت آ جاتی ہے۔ عام حالات میں وہ ہمارے بھائی ہیں، انسان ہیں، اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں، ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور محبت کی بنیاد پر انہیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے اپنی آخری حجت قائم کر دی ہے اور وہ محمد رسول اللہ کی صورت میں قائم ہوئی ہے۔ تمہیں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو، ان کے دین کو پہچانو، اور اس طرح اپنے لیے حق کی پیروی کا راستہ پیدا کرو۔ ٹھیک، اگر ہم سے بتائیے گا کہ عام طور پہ ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ آج دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ بھی اسی نوعیت کا بغض، انات اور کینہ ہے جو اسلام کے بارے میں رکھتے ہیں۔ آپ کا کیا تاثر ہے، کیا علم ہے؟ آپ نے دنیا بھر میں سفر بھی کیا، دیکھا بھی ان کو، کیا مسیحی اقوام آج جو موجود ہیں کیا وہ بھی اسلام کے بارے میں یہی شدت آمیز رویہ رکھتی ہیں اور ان کے اندر بھی مخاصمت اور مخالفت کا جذبہ ہے؟ دیکھیے، ہر طرح کے رویے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ ذرا پلٹ کے دیکھیے کہ ہم ان کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں۔ کسی شخص سے بات کر کے دیکھ لیں، یعنی وہ رویے محبت کے ہیں، وہ باہمی احترام کے ہیں، وہ عزت کے ہیں، یا وہ مخاصمتی کے رویے ہیں۔ تو ہر جگہ بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پوری کی پوری قوم کے بارے میں اس طرح کا تبصرہ کرنا انتہائی ناانصافی ہوگی۔ ان میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں، دین کو سمجھنے والے موجود ہیں، اور ایک بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو اس معاملے میں کوئی معلومات ہی نہیں۔ اچھا، وہ سرے سے ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں، اس مذہبی پس منظر میں چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں بعض اوقات خبروں کی بنیاد کے اوپر، افواہوں کی بنیاد پر آراء قائم کی جاتی ہیں، اس طرح کی آراء مغربی قوموں میں بھی قائم ہو رہی ہوتی ہیں۔ مجھے بارہا اس کا موقع ملا ہے کہ جب اسلام کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اسی طرح کی سنی سنائی باتیں ان کے علم میں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہم بھی یہی صورتحال ہے، تو اس کو الگ کر کے دیکھنے کے کیا معنی ہے؟